بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ماں باپ آباد ہو جائے تو بچے کیسے نیک پیدا ہوں گے، بچے کیسے اچھے پیدا ہوں گے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، 40 سال کے آپ ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، پیسہ آپ نے خوب کمایا ہے، خوب بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، خوب سرمایہ کمایا ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ آج پریشانی تمہارے گھروں پر قیامتیں دستک دے رہی ہیں۔ یہی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، صرف بچوں کے کوف کی وجہ سے، بچوں کے غم کی وجہ سے۔ بلا شبہ واقعہ 1000 بار سنتے ہو لیکن کبھی غور نہیں کیا تم نے؟ حضرت جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، مسلے کے نیچے شکر رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ یہ کیوں رکھتی تھی؟ کیوں رکھتی تھی؟ تاکہ بچے کو نماز کی عادت پڑ جائے، حضرت بابا فرید کو نماز کی عادت پڑ جائے۔ رکھتی تھی شکر؟ آپ نے کوئی ایسا ایفرٹ، کوئی کام کبھی کیا کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے؟ میں ایسا کام کروں گا یا کوئی ایسی ترغیب دلاؤں گا کہ بچہ نمازی بن جائے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس حوالے سے؟ اگر نہیں سوچا تو مجھے بتائیے کہ پھر آپ کو جلسوں کا فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کہ ہمیں بچوں کو نیک بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لوگ اپنے بچوں کے مارکس کے لیے، ان کے انٹرنس ایگزام کے لیے، ان کے لیے سرپرائز رکھتے ہیں، ان کے لیے گفٹ رکھتے ہیں، پرائز رکھتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں بائک دلاؤں گا، اگر تم نے یہ پاس کر لیا تو میں تمہیں موبائل دلاؤں گا۔ لیکن آپ نے کبھی اپنے بچوں کے لیے نہ سے کرو، خود سے چل کر مسجد کی طرف آؤ۔ یاد رکھو نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، جس گمان میں رہتے ہو نا کہ ابھی دادا موجود ہے، باپ موجود ہیں، ابھی تھوڑی ہمیں موت آئے گی، جب پہلے دادا جائیں گے پھر ابا جائیں گے تب نہ ہم مریں گے۔ یاد رکھنا یہ ترتیب پیدا ہونے میں ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے۔ مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ کتنے دادا ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں، ان کے پوتے چلے گئے، کتنے باپ ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے چلے گئے، لیکن تمہیں اس بات کی توجہ نہیں ہوتی، اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، کس وقت موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری کنڈیشن یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، جوان کیا ہے، تم تو اسی زوم میں ہو کہ اللہ نے مجھے جوان کیا ہے تو ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو عیش و عشرت کی عمر ہے۔ جوانوں، یہ عمر عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی ہے، یہ عمر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ملی ہے۔ اس لیے ملی ہے تاکہ کسی بیوہ کا سہارا بن سکو، اس لیے ملی ہے تاکہ یتیموں کا سہارا بن سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہتا ہوں اللہ سے ڈرو۔ نعرہ لگا لینا، محفل میلاد منعقد کر لینا، میں ان کو برا نہیں کہتا، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن تم سوچتے ہو کہ صرف اسی کو کر کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو بہت غلط سوچتے ہو، بہت غلط سوچتے ہو۔ یاد رکھنا صرف پیسہ خرچ کرنے سے کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا، صرف جو ہے وہ 11ویں شریف میں 15 دیکھ لنگر بنانے سے کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا۔ اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو خدا کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، ساری کنڈیشن بدل جائے گی، سارے حالات بدل جائیں گے۔ آج جا کر قبرستان میں جا کر قبریں دیکھو، دیکھو قبریں، مرنے والوں کی عمر کیا ہے؟ توجہ ہے؟ نوجوان سب سے زیادہ مر رہے ہیں، سگریٹ پی کر، شراب پی کر، یہی مر رہے ہیں۔ ایگزام میں فیل ہو کر خودکشی کرنے والے یہی ہیں، عشق میں برباد ہو کر دریا میں کودنے والے یہی ہیں، یہی سب سے زیادہ مر رہے ہیں۔ کیوں؟ جو بچ جاتے ہیں وہ بائک پر اسٹنٹ کرتے ہوئے کبھی ٹرک کے نیچے، کبھی فلاں کے نیچے، پتہ چلا فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کا بیٹا چلا گیا۔ سب سے زیادہ نوجوان مر رہے ہیں، سب سے زیادہ مر رہے ہیں۔ نوجوانوں، تو میں تمہاری خیرت سے مخاطب ہوں اس وقت، میں ان بچوں سے پڑھوانے سے فائدہ ملے گا، بلا شبہ ملے گا، لیکن میں تمہاری خیرت سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں بیٹھتے پڑھنے کے لیے؟ کیا باپ نہیں تھا تمہارا کہ تم اس کے لیے 10 پارے پڑھو، 20 پارے پڑھو؟ نہیں، 40واں بھی کرتے ہیں لوگ تو سوچتے ہیں کہ چلو وہ مدرسے کے بچے پڑھ دیں گے، فلاں کر دیں گے، آپ یہ کر دیجئے، آپ وہ کر دیجئے۔ ساری زندگی گزر گئی، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں سیکھا،
तुम हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 40 साल से तुम्हारा इमाम तुम्हें ईद की नियत सिखा रहा होगा, लेकिन तुम्हें आज तक ईद की नियत नहीं याद हुई होगी। क्यों? अहमियत नहीं है दीन की, अहमियत नहीं है। जाओगे जिस दिन अपनी कब्र के अंदर, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। उलमा चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, मस्जिद की मीनारे से आवाज आती रही, लेकिन तुम्हें समझ में ना आया, तुम्हें इस बात का ख्याल पैदा ना हुआ कि हमें पलट कर अपने अल्लाह की तरफ जाना है, हमें लौटना है अपने रब की तरफ। सारी जिंदगी कामयाबी कामयाबी के पीछे दौड़ते रहे कि यहां से कामयाबी मिले, वहां से कामयाबी मिले। मैं घर बड़ा बना लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस सेटल हो जाएगा तो कामयाब हो जाऊंगा, मोबाइल का मॉडल अच्छा हो जाएगा तो कामयाब हो जाऊंगा, मेरे बच्चे फला यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाऊंगा, शादी फला जगह हो जाएगी तो कामयाब हो जाऊंगा। सारी जिंदगी कामयाबी के पीछे दौड़ने वालों, जिस दिन कब्र में उतरोगे उस दिन तुमसे पूछा जाएगा कि अल्लाहू अकबर, दिन में 5 मरतबा तुम्हें कामयाबी की तरफ बुलाया जाता था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह के नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। कभी तुम उस कामयाबी की तरफ नहीं दौड़े, फिर तुम्हें आज कामयाबी कैसे मिल सकती है? याद रखना, याद रखना, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के बुलावे पे दौड़ता है, जब कब्र में उतरेगा, मुसीबत का वक्त होगा, जब वो फरियाद के लिए हाथ उठाएगा, तो फिर उसकी मदद के लिए गौसे आज़म भी तशरीफ लाएंगे, गरीब नवाज भी तशरीफ लाएंगे, और फिर उस वक्त को बात ही क्या होगी? खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले। इजाजत है? यही अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का खौफ जरूरी है। जो अल्लाह से नहीं डरता, जो कौम अल्लाह से ना डरे, बर्बाद हो जाती है। और अगर तुम्हें यकीन ना हो, इस बात का यकीन ना हो, तो तुम दुनिया में देखो, सैर करो, तुम्हें पता चलेगा कौन कौन सी कौमें हैं जो अल्लाह से नहीं डरती थी, फिर उनके साथ मामला क्या हुआ, क्या हादसा। इस्राइल और जॉर्डन के दरमियान, उसके अंदर कोई जीव पाया नहीं जाता। शायर वो जादूगर है, शायर वो जादूगर है जो लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। जनाबे शोएब रजा बात पर और पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माने मददीनुमा दल्हा नारे